کو پسند نہیں ہے، ان سے اپنے کو بچاتے ہوئے چلنا، یہ مطلوب ہے ہمارے اندر تبدیلی، یہ تبدیلی مطلوب ہے۔ اور دوسری چیز فرمایا کہ توکل، کہ اللہ پہ بھروسہ کر کے کام کرو، اللہ کرے گا، اللہ کرے گا۔ ہاں حاجی عبدالوہاب صاحب تو یہ بات اتنی قوت سے کہتے تھے کہ اگر ہم کام کرنے والوں کا اگر یہ قوت پیدا ہو جائے یقین کی کہ اللہ کرے گا، ہمارے ساتھ اللہ ہے، ہمارے ساتھ اللہ ہے۔ کون ہے؟ ہمارے ساتھ اللہ ہے، ہم اکیلے نہیں ہیں، تو حوصلے بلند ہو جائیں گے، ہمتیں بڑھ جائیں گی۔ اور جو جن علاقوں میں استقبال نہیں ہوتا، کام کے راستے نہیں ہیں، تنگ ہے، رکاوٹیں ہیں، تکلیفیں دیتے ہیں، بات سنتے نہیں ہیں، ان سب جگہوں کے بارے میں مایوسی بالکل نہیں، پوری ہمت کے ساتھ کہ اللہ کرے گا، ارے اللہ کرے گا، اللہ راستہ بناوے گا۔ اس توکل کے ساتھ جب کام کریں گے نا تو اس توکل پر اللہ پاک کہتا ہے میرے بندے کے گمان کی طرح سے میں معاملہ کرتا ہوں۔ جب میرا بندہ کہتا ہے کہ میں کام کر رہا ہوں تو میں کر کے بتاؤں گا کام۔ بعض دفعے اللہ کے نیک بندے اس امت میں حضور کی ایسے ہوتے ہیں، جب وہ یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ اللہ ایسا کرے گا تو اللہ رب العزت ان کی بات کی لاج رکھ کے وہ ایسا کر کے بتا دیتے ہیں۔ ہاں ایسے بندے اس امت میں ہوتے ہیں، یہ اس امت کے فضائل میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ پر اگر قسم کھا کے کوئی بات کہہ دے، ہاں کہ اللہ کی قسم ایسا ہوگا، اللہ ان کی قسم ٹوٹنے نہیں دیتے، ان کی قسم پورا کر کے بتا دیتے۔ یہ اللہ پہ بھروسہ کا اثر، اللہ پہ بھروسہ کر کے کام کریں گے، بڑے بڑے کام، بڑی بڑی رکاوٹیں اللہ پاک موم کی طرح پگھلا دے گا، کریں گے انشاءاللہ۔ تو ایک ہوا تقوی، توکل، تواضع، چھوٹا بن کے سب کام ہو رہا ہے، مگر ایک کام کو بھی اپنی طرف اپنے اوپر نہیں لینے، اپنے کو چھپا چھپا کے چل رہے، اپنے کو بچا بچا کے چلے گئے، صاحب ہمارے سے کچھ نہیں ہوا، سب اللہ نے کیا۔ تواضع کی ہے طریقہ تواضع کا۔ اور کوئی خیر، کوئی شر وجود میں آ گیا، کوئی نقصان ہو گیا اور اس کو اپنے اوپر لے لو، نہیں یہ میری وجہ سے ہو گیا، ہمارے قصور سے ہو، ہماری کمی کوتاہی سے ہو گیا، اپنے اوپر لے لو، دوسروں پہ مت ڈالنا ساتھیوں سے کہ نہیں یہ فلاں انہوں نے وقت نہیں دیا، انہوں نے قربانی نہیں کی، پرانے ساتھی بیٹھے رہتے ہیں وہ اٹھتے نہیں ہیں، ہاں پھر ہم دوڑتے رہیں گے کیا ہوگا اس سے، وہ فلاں آتے نہیں ہیں، فلاں نہیں آتے، گویا اب ساری محنت اپنے اوپر منسوب کر لی اور ساری کمزوری ان کے اوپر ڈال دی۔ یہ تو ہمارے تبلیغ کا طریقہ ہے ہی نہیں۔ ہمارے کام کا طریقہ تو یہ ہے کہ وہ کمزوری کو اپنے اوپر ڈال دو اور جو اچھائی ہوئی اس کو اللہ پر ڈالو کہ اللہ نے کیا۔ یہ طریقہ ہمارا، یہ تواضع ہے۔ تو یہ تقوی، توکل، تواضع، اور چوتھی چیز ہے تحمل۔ تحمل کے معنی کیا؟ برداشت کرنا ہے، ہر تکلیف کو برداشت کرو، غیروں کی تکلیف کو تو برداشت کرنا ہی ہے، سب سے زیادہ تو اپنوں کو برداشت کرنا ہے۔ اس تبلیغ میں تو، اس کام میں تو پرایوں اور غیروں سے زیادہ اپنوں کو جھیلنا پڑتا ہے، بہت اپنوں کو جھیلنا ہے نا، اپنوں کو جھیلنا بہت مشکل ہوتا ہے، غیروں کو جھیلنا بہت آسان ہے۔ دشمنوں کی تکلیفوں کو جھیل لیتا آدمی، غیر مسلم کی تکلیف جھیل لیتا ہے، عام مسلمان تبلیغ سے جڑے ہوئے نہیں ہیں ان کی تکلیف بھی جھیل لیتا ہے نا، لیکن اپنوں کی تکلیف کو نہیں جھیلتا۔ اپنوں کی تکلیف پہ آدمی کو غصہ آتا ہے، اپنے ساتھیوں کی تکلیفوں کو، اور اصل تو تحمل اسی سے پیدا ہوگا۔ اور مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بات ہم نے بارہا سنی ہے، حضرت فرماتے تھے کہ اپنے ساتھیوں کی تکلیفوں کو تم برداشت نہیں کرو گے تو ان ساتھیوں سے کام کیسے لوگے؟ اپنے ساتھیوں کی تکلیفوں کو تم برداشت نہیں کرو گے تو ان سے کام کیسے لوگے؟ ان کے ساتھ کام کیسے کرو گے؟ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ تربیت کرتے تھے ہمارے بڑے، اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرمائے، ایک ایک چیز پہ، ایک ایک دکھ رگ پہ ہاتھ رکھ کے ہماری تربیت کر کے گئے۔ وہ ہم ہیں کہ ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے، اس وجہ سے ہماری تربیت نہیں ہوتی ہے۔ تو ہماری بڑوں کی ایک ایک بات کو اپنی تربیت کا سامان سمجھ کے اگر چلتے ہیں تو ہماری تربیت ہوتی ہے۔ تو یہ ہماری دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھا، فرمایا اپنوں کی تکلیفوں کو برداشت اگر نہیں کرو گے تو ان سے کام کیسے لوگے؟ ان سے اگر رائے نہیں لوگے تو ان کو استعمال کیسے کرو گے؟ حضرت فرماتے مشورے میں بیٹھ کے ان سے رائے نہیں لوگے تو ان کو استعمال کیسے کرو گے؟ تو یہ طریقہ ہمارا ہے، ساتھیوں کو لے کے چلنا، محبت سے چلنا، ان کی طرف سے کوئی ناگوار بات آئے تو خوشی سے جھیل لینا۔ ایک ہے کہ ناگواری ظاہر کر کے جھیلتے ہیں، تکلیف جھیل رہے ہیں لیکن چہرے پہ بل ہے،
پیشانی پہ بل ہے، منہ بسورے ہوئے ہیں، منہ بنائے ہوئے ہیں، دوسروں کو بول رہے ہیں، دوسروں کو سنا بھی رہے ہیں، فلاں دیکھو ایسی تکلیف دیتا ہے، تو اس کا نام جھیلنا نہیں ہے، اس کا نام صبر نہیں ہے۔ صبر جمیل اس کو کہتے ہیں جس صبر میں شکوہ نہ ہو۔ صبر جمیل کس کو کہتے ہیں؟ جس تکلیف کا شکوہ نہ ہو، اس کو صبر جمیل کہتے ہیں۔ صبر جمیل اسی کو کہتے ہیں جس تکلیف پر شکوہ نہ ہو۔ اگر ہم اپنے چہرے سے تکلیف ظاہر کریں، ناگواریاں ظاہر کریں گے تو یہ شکوہ ہو گیا۔ تو اس کو بھی سیکھنے کی چیز ہے کہ تحمل کس طرح ہونا چاہیے۔ یہ تحمل اس طرح کہ پتہ بھی نہیں چل رہا ہے کہ ان کی طرف سے ہم کو تکلیف ہو رہی ہے، ایسے خاموشی سے جھیل لینا، یہ ہے وہ ترقی کا ذریعہ۔ قرآن پاک کی سورہ سجدہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا تحمل اور صبر کے نتیجے میں ہم امام بنا دیتے ہیں، امام بن وجعلناہم ائمۃ، کیا ہے؟ بما صبروا، لما صبروا، کہ جب صبر کیا تحمل سے چلے ہم نے ان کو امام بنا۔ تو یہ ہے اللہ رب العزت کا ایک غیبی نظام چلتا ہے تحمل کے ساتھ۔ تو یہ تقوی، توکل، تواضع، تحمل، اور پھر آخر میں فرمائے اخلاص۔ اخلاص یہ انگوٹھا جھوٹ ہے، پورے مٹھی ہے، پوری مٹھی کو مضبوط کرنے کا سبب ہے اخلاص۔ سارا کام کریں گے مگر اس میں کسی کی طرف سے کسی میں شہرت پیدا کرنا، دوسروں میں نام و نمود اور ریا دکھلاوا، سب سے بچ کر صرف اللہ راضی ہو جائے، کہ صرف اللہ راضی ہو جائے، اللہ کی رضا مجھے مقصود ہے، میرا مولا حضور نے طائف کے سفر میں جو تکلیف اٹھائی ہے اس کی کوئی مثال دے سکتا ہے؟ مگر اس تکلیف کے بعد جو حضور نے دعا مانگی ہے، اس دعا کے الفاظ پہ غور کریں، کیا دعا مانگی؟ اے اللہ ان لم تکن ساخطا علیہ فلا ابالی، اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے اس تکلیف کے برداشت کرنے کے بعد، اگر تو مجھ سے ناراض نہیں، تو مجھ سے خوش ہے، مجھے کسی تکلیف کی پرواہ نہیں ہے، کسی کی پرواہ نہیں۔ ان لم تکن ساخطا علیہ فلا ابالی، اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے تو مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے، بس تو مجھ سے راضی ہے، بات ہو گئی، ساری تکلیف میرے لیے آسان۔ یہ ہے اللہ کی رضا کو مطلوب بنانا، مقصود بنانا، کہ جب آدمی اللہ کی رضا کو مقصود بناتا ہے تو یوں سب تکلیفیں موم اس کے لیے کافور ہو جاتی، کافور۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ میں سنا رہا تھا مولانا جمشید صاحب والی بات، وہ رہ گئی۔ 3 باتیں ہمارے اندر پیدا ہونی چاہیے۔ سب سے پہلی چیز کہ فکر آخرت ہم میں بڑھ رہا ہو، اضافہ ہو رہا ہو۔ لمبی بات کا موقع نہیں، مدعے سے آپ لوگ بیٹھے ہیں، آگے بھی مجلس ہے، بس وہ 3 باتیں مختصراً سنا دی۔ مولانا نے فرمایا کہ ایک تو ہمارے اندر فکر آخرت بڑھ رہا، اور دوسری بات فرمائی کہ امت کی بے دینی پر امت میں دین کے مٹنے پر ہمارے دل میں رنج و غم پیدا ہو رہا۔ امت میں دین کے مٹنے پر ہمارے دل میں رنج و غم پیدا ہو رہا۔ دین کے مٹنے پر رنج و غم یہ معمولی مت سمجھے۔ دین میں کمی آئی، نمازیں زندہ نہیں ہو رہی ہیں، اتنی بڑی بستی ہے، ایک بھی یہاں پر نمازی نہیں ہے، ہمارے دل میں کتنا رنج ہو رہا ہے اس کا۔ اور اس بستی میں اتنے مسلمان رہتے ہیں، مسجد کے صفیں، مسجدوں کی مسجدیں خالی پڑی رہتی ہیں، صفوں میں نمازوں میں لوگ نہیں آتے ہیں، ہمارے دل میں اس کا کتنا رنج و غم ہے۔ عام نمازوں میں تو پوری مسجد بھری رہتی ہے، فجر کی نماز میں 1 یا 2 صف رہتے ہیں، اس کمی پر ہمارے دل میں کتنا رنج و غم ہے۔ ہمارے مقامی مسجد وار جماعت کے ساتھی وہ 30-35 مسجد وار جماعت کے ہوتے ہیں، لیکن فجر کی نماز میں اس میں سے 4-5 ہی آتے ہیں، 25-30 ساتھی ہمارے نماز میں نہیں رہتے، اس کا ہمارے دل میں کتنا رنج و غم ہے۔ میری اپنی ذات سے 5 نمازیں میری تکبیر اولیٰ کے ساتھ نہیں ہو رہی ہیں، اس کا غم رنج کتنا میرے دل میں ہے، تکبیر اولیٰ کے فوت ہونے کا رنج و غم۔ دین کے مٹنے کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ امت میں دین کے مٹنے کا، ہماری اپنی ذات سے، ہمارے اپنے گھر میں، ہمارے اپنی بیوی بچوں میں، ہمارے اپنی مسجد وار جماعت میں، ہمارے محلے میں، پھر پوری امت میں، جہاں بھی دین میں کوئی کمی ہو رہی ہے، کوئی نقص ہو رہا ہے، کوئی کمزوری آ رہی ہے، اس کا ہمارے دل میں اگر رنج ہے، ہمارے دل پہ ٹھیس پہنچتی ہے، ہمارے دل پر ٹھیس پہنچتی ہے،
اس کے دل میں کچھ درد پیدا ہوتا ہے، سمجھ لو کہ واقعتاً ہمیں تبلیغ لگی ہے۔ اور اگر ہمارے دل پر کوئی ٹھیس، کوئی اس کا رنج، کوئی غم ہمارے دل پہ نہیں ہوتا ہے تو سمجھو ابھی ہم تبلیغ میں لگے ہی نہیں، نہ تبلیغ ہم کو لگی۔ دعوت کی محنت میں لگنے والے میں کم سے کم اس خوبی کا تو پیدا ہونا ضروری ہے۔ اور یہ ایسی خوبی ہے، میں آپ کو بتاؤں، ہمارے حاجی صاحب فاروق صاحب نے ایک موقع پہ فرمایا تھا، یہ ایسی خوبی ہے کہ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں لکھا ہے، اس کی وجہ سے آدمی قطب بن جاتا ہے۔ قطب، ولی، ولایت کا اعلیٰ مقام، قطب، اس کی وجہ سے یہ قطب بننے کا راستہ کہ دین کے مٹنے پر دل میں رنج و غم پیدا کرو۔ یہ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی کے ملفوظات، حاجی صاحب نے کئی دفعہ بات سنائی۔ تو یہ دوسری چیز ہمارے اندر پیدا ہونی چاہیے کہ دل میں رنج و غم۔ بعض تو ایسے دیکھے جاتے ہیں بیٹھے بیٹھے اندر رنج و غم سے آنسو بہہ رہے ہوتے ہیں، اللہ کے سامنے کڑ کر کے رو رہے ہوتے ہیں، ان کو کوئی غم نہیں، کسی بچے پر، کسی بیوی پر، اپنے کاروبار، اپنے قرضوں پہ نہیں رو رہے، دین کی کمی اور دین کے مٹنے پر رو رہے۔ یہ تو ہمارے تبلیغ کے کام کرنے والوں کی خوبیاں تھیں جو ہم نے کھو دیا ہے، اس کو کھو دیا ہے ہم دور ہو گئے اس سے۔ تو دوبارہ ہم اپنے اندر ان کو پیدا کریں گے انشاءاللہ بھائی، اللہ توفیق نصیب کرے۔ پہلے تو میں کئی دفعہ یہ بات عرض کی کہ پہلے تو ہمارے بچپن میں ہم دیکھتے تھے تبلیغ مسجدوں کی صفوں میں ہچکیاں لے کے رونے کی آوازیں آتی تھی، ہے نا؟ آپ بھی دیکھے ہوں گے، پہلے مسجد کی صفوں میں نماز کے وقت میں مغرب کے پہلے آتے تھے، کبھی فجر کے بعد بھی دیکھتے تھے، عام نمازوں میں بھی دیکھتے تھے، لوگ بیٹھے بیٹھے ہچکیاں لے کے رو رہے ہیں، ہاتھوں کو اٹھا کر۔ پہلے یہ چیز دیکھنے کو کثرت سے ملتی تھی، اب ایک بھی دیکھنے کو، اللہ معاف کرنا۔ تو ہمارا رجوع اور دل میں امت کی بے دینی کا رنج و غم یہ ہمارے دل سے گھٹتا جا رہا ہے۔ بے حسی ہو گئی، بے حسی، کچھ بھی نقصان ہو جائے، کچھ بھی خرابی آ جائے دین میں، کچھ بھی بگاڑا، کہیں بھی کچھ بھی رکاوٹ پیدا ہو، ہمارے دل میں بے حسی، کوئی اثر ہی نہیں، جیسے کوئی پرواہ ہی نہیں جیسے۔ تو پھر بتاؤ کیسے اللہ زندگیاں بنائے گا، کیسے اللہ حالات بدلے گا؟ تو اس لیے یہ چیز پیدا کرنی چاہیے، کریں گے انشاءاللہ۔ اور تیسری چیز مولانا نے جو فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ تین چیزوں سے نکل کر تین چیزوں کی طرف ہمارا رخ بڑھ رہا، تین چیزوں سے نکل کے تین چیزوں کی طرف رخ بڑھ رہا۔ ایک، دنیا سے نکل کے آخرت کی طرف، مخلوق سے نکل کے خالق کی طرف، چیزوں سے نکل کے اعمال کی طرف۔ یہ ہمارا رخ بڑھ رہا ہو، یہ ہمارے اندر یہ چیز پیدا ہو۔ تو یہ کل تین باتیں ہوئی۔ تیسری میں تین باتیں اور ہیں، تیسرے نمبر پہ تین باتیں۔ پہلے نمبر پر ہوا فکر آخرت بڑھ رہا ہو، دوسرے نمبر پر ہوا کہ ہمارے دل میں بے دینی کا رنج و غم پیدا ہو رہا ہو، اور تیسری میں تین چیزیں ہو گئیں۔ تین چیزوں سے نکل کے تین چیزوں کی طرف ہمارا رخ بڑھ رہا ہو، مخلوق سے خالق کی طرف، دنیا سے آخرت کی طرف، چیزوں سے اعمال۔ تو کریں گے بھائی انشاءاللہ۔ تو بس انہی چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے، اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے یہ دوڑ دھوپ اور یہ محنتیں ہیں۔ یہ سب ظاہری شکلیں ہیں، ترتیب، کام کی شکلیں، کام کا نہج، کام کا طریقہ، یہ سب شکلیں اور اسباب ہیں۔ اصل یہ مقصود ہے، یہ صفات، یہ خوبیاں، اس کی طرف ہماری توجہ زیادہ ہونی چاہیے۔ اس کی کارگزاری لی نہیں جاتی، لیکن اپنی ذات سے ہر آدمی کو اس کا اپنے اندر جائزہ لینا ہے، اپنے اندر تھرمامیٹر رکھ کر کے خود جائزہ لینا ہے کہ میرے اندر یہ چیزیں کتنی آ رہی ہیں۔ مولانا ابراہیم صاحب بار بار اس پر توجہ دے رہے ہیں۔ ایک موقع پہ فرمایا مولانا نے کہ ہم کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کام سے امت کو تو خوب فائدہ پہنچا، دوسروں کو تو فائدہ پہنچا، مگر مجھ کو کتنا پہنچا یہ بھی تو دیکھو کہ میں نے اس کام سے کیا فائدہ اٹھایا، یہ بھی تو دیکھنا چاہیے کہ ہمیں بتاؤ صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے۔ کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری محنت سے علاقے میں کیا فائدہ ہوگا، کتنی مسجدار جماعتیں بنی، کتنی جماعتیں نکلی، علاقوں میں کتنا کام ہوا، تو ہم سارے دوسروں کا فائدہ دیکھ رہے ہیں، اپنی ذات کو کتنا فائدہ پہنچا یہ بھی تو دیکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے۔ کریں گے سب نیتیں۔